اور جب ان کی لاشیں کاٹ کے نکالی گئیں اور جب بھونیشور ایمس میں ان کی لاشیں پڑی تھی، ان کے ماں باپ آئے تلاش کرنے کے لیے، تو ان کی لاشوں کی حالت یہ تھی کہ اکثر انہیں پہچان نہیں پائے، ایسے ٹکڑے نکالے گئے تھے، ایسے چتھڑے ہو گئے تھے، ایسے جسم کے ان کے چتھڑے بکھر گئے تھے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو، اپنے بیٹے کی لاش کا تشخص نہیں کر پائے۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ ان میں سے کتنے لڑکے تھے جنہوں نے نیٹ میں گندی تصویریں، گندی فلمیں دیکھی تھی، اور اچانک جب ایکسیڈنٹ ہوا رات میں، اب جب وہ اسی حال میں مر گئے اور قیامت کے دن اگر وہی گندی تصویر دیکھتے ہوئے اٹھے تو پھر کیا ہو؟ اللہ ایک انگلش میں ایک فلسفی ہے، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ۔ ادھر جو شور مچ رہا ہے ماشاءاللہ، ابھی ہم کل، اللہ کا شکر ہے کہ میں مدینہ شریف میں پرسوں تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زور سے بولی نا سبحان اللہ۔ کیا بات، واہ واہ۔ اب سبحان اللہ والا کہہ نہیں رہے، ویسے 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے، ویسے اور بتاؤں 90 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے اور بتاؤں آپ کو، ایک نفلی حج کا بھی ثواب، حضور فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو ایک نفلی حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور سنیں، یہ جو لفظ ہے نا، یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے۔ اللہ نے انسان کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور انسان اپنے دل کو چیک کرے، ذکر اللہ سے اللہ مرتبے بلند کرتا ہے۔ تو جو آوازیں ہو رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی جگہ، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ پبلک نہیں ہے مگر کم بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، چونکہ میرے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے مہمان شاعر کو جناب شبیر برکاتی صاحب کو سننا ہے۔ چونکہ میں اگر آواز ہوتی رہیں گی تو میں اپنی بات ٹھیک سے کر پاؤں گا؟ جلدی بولیے، کر پاؤں گا؟ ہاں تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج ماشاءاللہ امام علی مقام کا بھی دن ہے نہیں دن ہے، تو میں اسی کی نسبت سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ تو انگلش میں ایک فلسفی ہے، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ۔ یہ کوئی میں انگلش بول نہیں رہا ہوں، مجھ کو پتا ہے کہ جہاں اردو لوگ سمجھتے ہوں وہ انگلش بولنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، مگر میں سمجھا اس وجہ سے رہا ہوں، اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اس پر انگریزوں نے ریسرچ کیا کہ یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کیا ہے۔ جیسے ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، نہیں، اگر ہوتا تو کون کھاتا؟ 15-20 سال گٹکے کھا کے دیوانے گندی کرنی ہوتی ہیں، اپنے پیسے خراب کر کے، اپنا منہ خراب کر کے ایک 20 mg کی آپ گولی کھاتے ہیں، آپ کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے 200 mg کی گولی میں، اور آپ دن بھر اتنا گٹکا کھا رہے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ نہیں، اثر ہوتا ہے، ایک دو گٹکا کھانے سے نہیں ہوتا، 20-25 سال لگاتار جب کھاتے ہیں تب منہ سڑتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے، منہ میں کیڑے پڑ گئے، اور ڈاکٹر صاحب میں گٹکا چھوڑ دوں گا، وہ کہتے ہیں اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، یہ گٹکا چھوڑنے کا وقت تو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دو سگریٹ پینے سے اگر کسی کو اٹیک آتا تو کون پیتا بھائی؟ ایک دو ڈرنک کرنے سے انسان کے ایک دم لنس خراب نہیں ہوتے، لمبی ڈرنک کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی ایک دم کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی ایک دم مجاہد ملت بن گیا، پیچھے بھائی کرسیاں بچھا دیں آرام سے، ذرا جلدی سے آپ بچھا دیں، بڑی دشواری ہو رہی ہے، اور آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے، آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں، آصف بھائی کہہ رہے ہیں دو تین شعر پڑھ دوں جیلانی بھائی، پڑھ دوں؟ آپ کی اجازت ہے؟ میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا تھا کہ شاعر آئے تھے تو میں تو عام آدمی ہوں، اسی چھوٹا موٹا انسان ہوں۔ یہ آصف بھائی تو سیدوں سے محبت بہت کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے میری تعریف کی ہے۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کوئی مجھے بتا دے کہ میں جنتی ہوں تو میری تو فکر ہی دور ہو جائیں گی۔ ہاں، مجھ کو خبر نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے علاوہ سارے سنیوں کو جنتی مانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ واصف علی واصف فرماتے ہیں جسے دوسرے مسلمان کی جنت میں شک ہے، اصل میں اس کی خود کی جنت میں شک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چھوٹی موٹی سوچ نہیں، سوچ بڑی۔ دو تین شعر پڑھ دوں؟ پڑھتا ہوں،
وہ نعت نہیں پڑھتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں, دوسری پڑھ دیتا ہوں, وہ پڑھ دیں گے. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. یہ الحمدللہ پرسوں میں نے مدینے میں پڑھی تھی اور آج دیگر پور میں پڑھ رہا ہوں. زور سے تو بولے سبحان اللہ. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. اللہ 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 اللہ, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. پڑھے راتیں بھی مدینے, پورا آواز آنی چاہیے, زور سے پڑھیں. جن کو اللہ نے زبان دی ہے یہ اس وجہ سے نہیں بیٹھی چوراہے پہ بیٹھ کے گفتگو کرو کہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ نے خراب کیے ہیں؟ بولے نہیں. آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر جو کر سکتے وہ کرو نا. بولے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے اس وجہ سے تم کو پیدا نہیں کیا کہ تم چوراہے پہ بیٹھ کے غیبتیں کرو. اللہ نے تمہیں اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا. زور سے تو بولے ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پڑھے ذرا. راتیں بھی مدینے کی, اور وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں, وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں, زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. راتیں باتیں بھی مدینے کی, واہ 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 سبحان اللہ. آپ مجھے پیسے مت دیجئے, بیٹھ جائیے. پیسے دے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, اب بیٹھ جائیے. پڑھیں. راتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی. ماشاءاللہ. پورا مجمع ایک ساتھ. راتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا. بینکیں بنائی لوگوں نے, بینکیں نہیں بھر لی, مدینہ نہیں دیکھا. اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. وہ غالب تھا جس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش, درد سے بھرنا آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. بریلی سے آواز آئی کیا فالتو کی باتیں کرتا ہے, یوں کہے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمات اعلیٰ حضرت. اللہ کا شکر ہے میں اعلیٰ حضرت کو سمجھ کے مانتا ہوں. آپ دیکھ لینا مرتے دم تک اعلیٰ حضرت سے الگ نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں سوچ سمجھ کے دیوانہ بناؤں. یوں ہی دنیا کے لیے کوئی ایک فسانہ نہ بنے, جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. ایسا نہیں کہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ, مسکرا کے بولیں ذرا. راتیں بھی مدینے کی, آخری شعر پڑھ کے کلوز کرتا ہوں. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم ہے
یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں. اور جو اس نعت کے خالق ہیں، اس نعت کو لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، ان کا مزار بقی شریف میں. یعنی وہ لاسٹ بار گئے تو مدینے میں حضور نے روک لیا. ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں. اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ایک دم کچھ، کوئی ایک دم انجینئر، ایک دم ڈاکٹر، ایک دم کوئی حافظ قرآن، بلکہ جب وہ بچہ اپنے گھر سے جاتا ہے نا، چھوٹا بچہ 8 سال کا 9 سال کا، اور جب وہ اپنے گھر سے جاتا ہے اور وہ جب مدرسے میں رہتا ہے اور جب وہ ماں باپ کی فرقت گوارا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور جب وہ مدرسے میں رہ کے باپ کے لیے ماں اس کے لیے قربانی دیتی ہے، وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتا ہے، ایک 9 سال کا بچہ بڑی قربانیاں دیتا ہے، تب کہیں جا کے باپ اور ماں کے سر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک برکت والی زبان سے فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا ماں باپ کے جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. ایک عالم یوں ہی نہیں بنتا، پوری عمر اس کے پیچھے ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ کوئی کیسے عالم بنا ہے. اس کا ایکو کم کریں بھائی، پاک بڑے کا مائک ہے نا، یہ آواز کم کریں، اس کا ایکو کم کریں. سرسی کے مائک کی بڑی تعریف ہے اور میں بھی تعریف ہی کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں برائی بھی کرتا ہوں ویسے. میری طرف دیکھیں آپ، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ ایک دم کوئی کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ ہلکے ہلکے، ادھر دیکھیں، ہلکے 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 چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ہوتا ہے اچھا کوئی ایک دم جو ہے نا وہ ایک دم کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا، بلکہ میاں اس پر ایک زمانے تک نظر پڑتی ہے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کی، پھر کہیں جا کر کے کوئی مجاہد ملت بنتا ہے. ایسے کوئی مجاہد نہیں ملتا. اکیلا ہندوستان کا انسان جا کر کے سعودی حکومت سے ٹکراتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے اگر عشق ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی. نہ حسین کا جواب ہے جو کربلا میں تھا، اور نہ اس مجاہد ملت کا جواب ہے جو کہ اڑیسہ کی سرزمین سے گئے تھے اور جا کے عرب میں کہا تھا میں نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. زور سے تو بولو ذرا یار. واہ 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 واہ. حکومت پریشر ڈال سکتی ہے مگر ایمان ختم نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. ایک دم کوئی مجاہدے ملنے، کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دم کوئی تاج الشریعہ بن گیا تو یہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سبقت کر رہا ہے، تھوڑا سا اس کو اجلت ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکے سے بات کرنی چاہیے. ایک دم کوئی تاج الشریعہ نہیں بنتا، بلکہ 15 سال لگاتار محنت کری جاتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند کے زانو کے سامنے زانو ادب طے کیا جاتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی نظر پڑتی ہے، خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. جب مفتی اعظم نظر ڈالیں تو تاج الشریعہ بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالیں تو مفتی اعظم بنتا ہے، اور جب آل رسول محررہ سے نظر ڈالیں تو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے. جب نظام الدین نظر ڈالیں تو میاں میں نظام الدین جب نظر ڈالتے ہیں تو امیر خسرو بنتا ہے، اور جب بابا فرید نظر ڈالتے ہیں تو کوئی علاء الدین کلیری بنتا ہے، کوئی نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے. جب نظر ڈالتے ہیں عثمان ہارونی تو کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے. جب نظر پڑتی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تب کوئی عبد القادر بنتا ہے. اور جب نانی خدیجہ ہو، اور جب بابا علی ہو، اور ماں فاطمہ ہو، اور پھر نانا مصطفیٰ ہو، تب کوئی حسین بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ 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 واہ. یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، اور حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے. حسین بنتے نہیں، خدا. جلدی بولو خدا. اس کا ٹیبل بڑا ہے ہلکا سا. خدا
حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے. اب مجھے بات بتائیں, جس کی ماں ناشتی ہو, جس کا باپ ناشتا ہو, جس کے گھر میں لمبی سی ٹی وی لگی بھی ہے, اب آدمی بڑا وہ پریشان ہو رہا ہے. وہ ایک صاحب نے کہا میری فلاں کی بیٹی چلی گئی, فلاں کی بیٹی چلی گئی, فلاں کی بیٹی نہیں, یہ بھائی کھلونا واپس لے کے جاؤ. کس کا کھلونا ہے یہ؟ واپس کرو اس کو, یہ ہٹاؤ بھائی, یا پھر اس کو لے جاؤ. ہٹاؤ اس کو بھائی, آپ اس کو ہٹاؤ. آپ ذرا درود شریف پڑھ لو. ادھر دیکھیں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. دل لگا کے بولیں, مسکرا کے بولیں. اب جیسا باپ کرے گا ویسی اولاد بنے گی. یہاں پر کچھ لوگ صاحب اولاد ہیں, کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باپ بنیں گے. تو باپ بننا آسان ہے, مگر ایک اچھا باپ بننا بڑا مشکل ہے. آپ بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا باپ اور ماں کے بغیر خراب ہوئے بچہ خراب ہو جاتا ہے؟ یہ جو آپ شور مچانا ہے, فلاں کا بچہ یہ ہو گیا, فلاں کا بچہ یہ ہو گیا, ایک دم کچھ نہیں ہوتا. جناب محترم ذرا آپ غور سے سن لیجئے اور میری بات پر توجہ کیجئے. ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ذرا بڑی لمبی اس کی جو ہے وہ بات ہے. بات یہ کہ بچے پر باپ کا اثر وہ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے, بلکہ ابھی ہارورڈ نے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون بچے ہیں جب یہ پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے, یہ پاگل ہوتے ہیں, مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوں گے اپائج بچے, بالکل جو ہے وہ لولے بچے, بالکل ہائی ہینڈی کیپ بچے, ہاتھ پیر ان کے خراب, وہ نہ دماغ سے ٹھیک ہے نہ ہاتھ پیر سے ٹھیک ہیں. اب ان پر ریسرچ 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے کیا اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. اس جاہل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں مار اپنی بیوی کو نہیں رہا ہوں. 80% بچے یہ وہی ہیں کہ ماں اس کی پریگننٹ ہے اور باپ نے اپنی بیوی کو مارا. اس جاہل نے مارا بیوی کو, مگر اس کا اثر سیدھا اس کے پیٹ کے بچے پر ہوا. اب چاہے تم اس کو دکھا کے لاؤ دلی یا بمبئی دکھا کے لے کے جاؤ, اس کا کوئی حل تو کسی کے پاس ہے نہیں, اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اب میری توجہ کیجئے, ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اس کے کھانے کا اثر ماں کے بچے پر ہوتا ہے, ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے, رونے کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اگر ہیلدی بچہ چاہتی ہو تو ٹینشن مت رکھنا, زیادہ اچھی غذائیں کھانا, یعنی تم کھانا اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا. اپنے بچے کو اگر طاقتور بنانا چاہتی ہو تو پریگنینسی کے موجود دور میں تم زیادہ تر بادام کھانا. اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو وٹامن سی کے لیے سنترا اور وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا. مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سیٹی دے رہی تو سیٹی زور سے بولیں, آواز کم کر دیں, زور سے بولیں. یہ بتائیں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ یہاں پر پانی پت ہے, پانی پت کرنال, یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی بچہ رونے لگتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بچہ رویا, حکیم کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوا بچہ. ایک دن حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, وہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہا اس کے گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل کے, جی یہ میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا یہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, یہ نہ سویا ہے نہ سونے دیا, 1 مہینہ لگاتار ہو گیا, آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں, بڑے پریشان ہیں ہم. کہا آپ اپنے بچوں کو میری گود میں لائیے. گود میں دیا, ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا, دوسرے میں بچہ خاموش. اب میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, وہ میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں جو اپنے بچے کو یاد رکھیں. اگر تمہارا بچہ ٹرک کے نیچے آئے گا تو تم کو بڑی تکلیف ہوگی, تم بچا لو گی, مگر مجھے بتاؤ اگر تمہارا بچہ جہنم میں چلا گیا تو کیا کرو گی؟ بولو کیا کرو گی؟ کیونکہ پیٹ سے شروعات ہو جاتی ہے, ماں کی عادتوں کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ذرا غور کریں, انہوں نے کان میں پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. پوچھا باپ نے میرے بچے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, جب یہ ماں کے پیٹ میں آیا نا بچہ تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی. بچے کی غذا, روح کی غذا قرآن بن گیا. مگر جب بچہ پیدا ہوا, ماں جچکی میں چلی گئی, ماں نے قرآن پڑھا نہیں, بچہ قرآن کے لیے روتا تھا, تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ
اکبر واہ 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 ماشاء اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری، واہ تھوڑا سا اس کا ای کو اور کم کریں، رابعہ، واہ واہ بولو رابعہ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اے بھائی نعرہ نہ لگانا بھائی، خدا رسول کا واسطہ تمہیں، اور پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، پیچھے جا کے جاؤ، پیچھے بیٹھو حضرت، آپ جاؤ پیچھے بیٹھ جلدی، نعرہ نہ لگاؤ، پیچھے جا کے بیٹھو جاؤ، ان سے انہیں دیکھ کے ہنسنا نہیں، آپ اللہ نے ان کو بنایا ہے، بالکل کسی کا مذاق نہ اڑانا، زندگی میں اپنی یاد رکھنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، ورنہ مذاق اڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، بالکل نہیں، ہم سے مجھ سے ہم سے سب بہتر ہیں، آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، بس قرآن نے یہ کہا ہے اپنے بارے میں غور کرو، جب خود ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چہرے سے تبلیغ ہونے لگتی ہے۔ واہ واہ مفتی اعظم جدھر سے گزر گئے آج بھی ان کے قدم کی دھمک اس جگہ موجود ہے۔ واصف علی باسط کہتے ہیں ایک بڑا انسان جدھر سے گزر جائے قیامت تک اس کی برکتیں اس زمین پہ رہتی۔ اب میری طرف توجہ کریں، میں اپنی بہنوں سے دیکھتا ہوں، رابعہ بصری ایک بانجھ عورت، بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی، کنیز تھی، آزاد عورت نہیں تھی، آج اور کریں آپ مہارانیوں اور مہاراجاؤں کی بیویاں، شہزادیاں کتنی آئیں اور اب بھی کتنی ہیں جو فیشن میں ملوث ہیں، پورے دن فیشن کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، خدا اس کے رسول کو ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، بناتی ہیں اپنے آپ کو۔ مگر یاد رکھیں میری بہنیں بیٹھی، تم مرو گی، تمہارا سسٹم ختم، نام ختم۔ مگر رابعہ بصری کا رنگ کالا تھا، گورا نہیں تھا، مگر میاں ایک بانجھ عورت، مگر 1400-1300 برس ہو گئے تقریباً، آج بھی ڈینگر پور میں اس کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ فنا سے محبت کرو تو فنا ہو جاؤ گے، اور بقا سے محبت کرو گے تو باقی۔ رابعہ بصری کے پاس جب کوئی عورت آتی تھی تو ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی خدا کا واسطہ دیتی ہوں میری بہن اب تو پیگننٹ ہے، چونکہ پیگننٹ مومنٹ میں عورت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، جب وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ ایسے کر کے پھیلاتی ہے، اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو یہ بات سکھانا۔ اب امام غزالی کہتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے نا میرے مالک میں نے اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں، پریگنینسی کی تکلیف عورتیں جان سکتی ہیں، مردوں کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا، کتنی تکلیف سے گزرتی ہے ایک ماں جب پیٹ میں 9 مہینے اپنے بچے کو رکھتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی ماں کے پیٹ کے بچے ہیں، اپنی ماں کے ہاتھ ضرور چوما کرو، چاہے ہمارے چومو مت چومو، ماں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے، ماں بڑا درد سہتی ہے، تب کہیں جا کر کے ہم دنیا میں آتے ہیں، بڑی تکلیفیں۔ مگر امام غزالی کہتے ہیں جب ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی نا میرے مالک میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے یہ منظور ہے میرے مالک، مگر میرے رب ایک کرم کرنا، میں ساری تکلیفیں اٹھا رہی ہوں مگر ایک کرم کرنا، جب یہ پیدا ہو تو پھر بیٹا تو میرا بنے مگر تیرا بندہ بن جائے، یہ نیک بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ اپنے بچوں کو قریب میں بٹھالا کرو، رات کے وقت میں مصلے بچھا کے ان کے چہرے دیکھ کے کہا کرو اے اللہ میرے بچوں کو جہنم سے بچا دے۔ آج کا زمانہ بڑا سخت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا، صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا، شام کو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایسا فتنے گھروں میں کودیں گے لوگوں کے۔ اور میرے دوستوں میرے بھائیوں، عشق رسول اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ میرا امام بریلی سے فرماتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے پلاتے جب وہ فیڈنگ کراتی ہے اور جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر وہ نبی پر درود بھی پڑھ دیتی ہے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، فلاں کے بچے ان کی کہنا نہیں مانتے، ان کا بچہ کہنا نہیں مانتے، ادھر دیکھو۔ اب ایک نکتہ یہاں پر اور بیان کر دیتا ہوں، اب سمجھدار لوگوں اچھے سے سمجھ جاؤ گے۔ ایک سال کا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے اور جب اب باپ اس سے کہتا ہے کہو بیٹے، امام غزالی کہتے ہیں جب اچھا دیکھا ہوگا آپ نے، یہ علماء حفاظ قرہ مولانا یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے، اکثر 90% ہوتے ہیں، ایک تو کوئی بدبخت ہو تو اس کا ذکر بھی کرنا کوئی ضروری نہیں، پرسنٹیج زیادہ یہی ہے کہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب 1 سال کا بچہ آپ کی گود میں ہونا اور جب وہ بولنا شروع کرے اور آپ اس کو سمجھانا، اس سے کہنا اللہ، وہ اللہ کہے گا ہی نہیں، وہ رسپانس میں کہے گا ابا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ، وہ کہہ رہے ابا، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، وہ کہہ رہے ابا ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، بلکہ اس کے اللہ کہلواتا ہے اس سے، اور یہ کہتا ہے دیکھ بندے تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے جانوروں کی طرح ہو گئے انسان۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے کھانا بناتے بناتے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا۔ میں 10 سال کا ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا میرا برتھ ڈے ہے۔ آج برتھ ڈے کیسے منایا جاتا ہے؟ سیلیبریشن۔
केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे देखो, कहते मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी मां मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी मां ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था, लगा रहा। फिर मेरी मां ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई। रो के बोला मां अब नमाज जा रहा हूं। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। मां मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूं, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूं, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी मां, क्यों? तो मेरी मां रो के बोली मेरे मालिक, उसमें मेरी मां रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यह तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं? जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है? बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना है, आला हजरत का महीना है, ये बात कह के जा रहा हूं। फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है। बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है। आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा और प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा बुतों के सामने हाथ, उन्हें जो है वो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब अपना मजहब वो लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उससे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए बुतों के सामने। मेरी बात याद रखना, और जो लोगों को अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, और हमारा दीन ये है। एक साहब मुझसे कहते हैं सैयद साहब सुनिए, मेरे बेटे को मैं स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे बेटे को, उनका हम आपके बेटे को जो है वो खारिज कर रहे हैं, यहां से उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे हमने अपने आपके बेटे से कहा जरा इस बुत के सामने हाथ जोड़ो, तो उसने हाथ नहीं जोड़े बल्कि उस तरफ को थूक दिया और फिर हमने इसे निकालना पड़ा। कहते मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है तूने मेरे बच्चे को सिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसकी लड़की चली, लड़की गई नहीं है। और जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही हैं, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, तय्यूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे? कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती हैं। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर दे।
راستے خود ہی، مگر آپ لوگ مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. ہم تقریر کریں وہ کہتے ہیں سنو پھر چلو. بہت کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے، بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے. ہم بھی یہی ہے کہ تفکر میں ہے، اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں، کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ سے کے سامنے اس کا تعارف کراتا ہوں. وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں جسے اہل بیت سے محبت ہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے. وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زینب ہے. وہ نبی کا گھر ہے. اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہے؟ مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی کچھ پریشان تھی، سیدہ خاتون جنت. میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں؟ اچھا یہ پوچھ لیا کرو بیوی سے. غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بیوی بھی غصے میں ہو تو جھگڑا نہ شروع کرو. بیوی کو مناؤ، کیوں پریشان ہو، کیا بات، اس سے پوچھو، اس کا حق ہے. روٹتے تو وہی ہے نا جو محبت کرتی ہیں. روٹ جاتی ہیں آپ انہیں مناؤ، آپ مناتے نہیں سیدھے شروع ہو جاتے ہو. بیوی کو مناؤ، تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے بیوی کو مناؤ. اب جب کوئی عورت روٹ جائے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرو. عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں. میری امی عائشہ کبھی روٹ جاتی تھی نا تو میرے حضور ان کو منا لیا کرتے. اور یہ میاں بیویوں کی ماشاءاللہ کافی جاتے ہیں، ہمارے جیلانی بھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے حضرت بھی کرتے ہوں گے، مگر میرا اپنا تجربہ سب سے اوپر تو نہیں مگر اوپر یہ تجربہ ہے. میں نے جتنی بھی معاشرے کو دیکھا اس میں یہی بات ہے، میاں بیوی جب تک آپس میں بات کرتے رہیں گے ان کا معاملہ نہیں بگڑے گا. جب وہ ایک دوسرے کے ذریعے بات کریں گے، جب وہ خود گفتگو کریں گے تو مسئلہ بگڑے گا نہیں. اچھا ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو جب امی کوئی بات کہہ رہی ہو تو اس وقت امی کا حوصلہ بڑھاؤ اور کہو کہ میری امی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ غلط کہہ رہی ہو. اندر کمرے میں لے جاؤ اور کہو دیکھو میری ماں ہے، قرآن نے منع کیا، میں ان سے اف نہیں کہہ سکتا. تو وہ میری ماں ہے اور بوڑھی ہیں اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں، تو دیکھو میں تم سے کہتا ہوں غلطی ان کی تھی، مگر چونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہٰذا تم ہی صبر کرو. خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیوں پریشان نظر آتی ہیں؟ کہنے لگی بچے بڑے بیمار ہیں، آج کوئی پریشانی آ جائے تو چلو فلاں صاحب کے پاس چلو، فلاں صاحب ہماری بگڑی بنا دیں گے. میں کسی صاحب کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی ایسے ہی خاندان سے بلاک کرتا ہوں، مگر بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اس طرف جاؤ. میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے دوری بنا دے انسان کی. اللہ کے رسول کی بیٹی سے کہا تو انہوں نے کہا بچے بیمار، تو علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں. مجھے بتاؤ جب دعا علی کرے جو ولیوں کا سردار ہے اور آمین فاطمہ کہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. ہمارے بچوں کو سیدہ عرض کرتی ہیں میرے مالک شفا دے دے. فاطمہ 3 روزے رکھے گی، فاطمہ 3 روزے رکھیں گی. اللہ شفا دے دے، شفا دے دے. اللہ کا فضل ہوا، شفا ہو گئی. کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میری بہنوں کو مصلے بچھانا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو. میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی آنکھیں بھگویا کرو. تمہارے اشک ادھر ادھر پھینکنے کے لائق نہیں ہے، نالیوں میں جانے والے اشک نہیں ہیں. آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے. آنسوؤں کو اگر بیچو گے تو ٹین کے پیپا تو بک جائے گا مگر آنسو کوئی نہیں خریدتا. مگر میرا اللہ
اللہ کہتا ہے میں بہت مہنگے آنسو خریدتا ہوں, میں ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں, میں اتنے مہنگا خریدار ہوں آنسوؤں کا دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں کہیں بھی رولیں آپ کی عزت گھٹ جائے گی, مگر اللہ کے سامنے روئیں گے تو عزت بچ بھی جائے گی اور بڑھ بھی جائے گی. یاد رکھیں اپنے رب کے سامنے میری بہنیں رونا سیکھیں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں. نبی کی بیٹی نے عرض کی مالک شفا دے دے, میں اپنے بچوں کو میں 3 روزے رکھوں گی. اچھا صبح کو جب بچے دونوں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد صبح کو روزے کی وقت آیا. اچھا سحری کیسے پانی سے کروائی گئی ہے؟ ایسا نہیں, ایسی کوئی سحری نہیں ہے میاں کہ وہ سحری اتنی لمبی کروا دی گئی, اتنا ٹھوس ٹھوس کے کچھ لوگ سحری میں کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب یہ قیامت کے دن ہی کھائیں گے, اس سے پہلے نہیں ملے گا ان کو, اور شام تک ان کو بری ڈکاریں آتی رہتی ہیں. یہ کوئی روزے کا مطلب ہوا؟ روزہ تو جب ہے جب آپ کو بھوک لگے, روزہ تو جب ہے جب آپ کو پیاس لگے. جب آپ کو بھوک لگے گی تبھی تو نبی کی بھوک یاد آئے گی. آپ ایسے کیسے آپ روزے کی روح تک پہنچیں گے؟ مگر میری بات کو غور کیجئے اور توجہ کیجئے میری بات پر اور دھیان دیجئے میری بات پر, ذرا غور کیجئے. حضرت علی صبح کو اپنے گھر کے روزہ رکھنے کے بعد پانی سے مزدوری کرنے کے لیے نکلے. آج کے بعد دین نگر پور سے کوئی مزدور نکلے اور وہ اپنے گھر سے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے, سر جھکا کے نہ نکلے, شرما کے نہ نکلے, بلکہ سر اٹھا کے نکلے. اور وہ اس وجہ سے کہ مزدوری کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں, یہ علی کی بھی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے. بہت اچھا گوشت, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ کیمرے والے لوگ کچھ کم سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کسی کا چینل بن جاتا ہے تو ایسا نہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. آپ بھی بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, مسکرا کے بولو. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, میں کیا عرض کر رہا تھا ذرا غور کریں, میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے ذرا غور کریں. حضرت علی مزدوری کر کے شام کو لے کر کے آئے کچھ جو, اور جو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی, چکی پیسی, کھانا تیار, مگر کھانا تیار ہو گیا. اچھا ذرا غور کریں, اذان کی آواز کا انتظار ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز نہیں آئی بلکہ ایک پر درد آواز آئی, اور اس آواز میں درد تھا کہ میں مسکین ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, میرے بچے بڑے بھوکے ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا لو حسن میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ. علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ. دونوں بچے بولے پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے, ہم بھی اپنے حصے کا دے کے آئیں گے. دونوں بچے دے کر کے آ گئے, اور اس کے بعد پھر دوسرا دن گزرا. پھر علی پورے دن مزدوری, اور عرب کے کتنے خطرناک ٹیمپریچر, کتنے خطرناک تاپمان کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ مزدوری کی ہے. شام کو لوٹے ہیں اور پھر کھانا بنایا سیدہ نے. 2 دن کی روزے دار نبی کی بیٹی نے چکی چلائی, اللہ کے رسول کی بیٹی نے چکی چلائی, 2 دن کی روزہ دار بیٹی نے چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہوا, آٹا بنا, روٹی بنی. مگر اس کے بعد انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, تو اذان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں, اذان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی کہ میرا باپ مر گیا ہے, میری ماں بھوکی ہے, میں یتیم ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ کہ پیغمبر کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اٹھا کے کھانا اپنے ہاتھ سے دے دیا, حسن نے بھی دے دیا, پورے گھر نے دے دیا. تیسری رات گزری, تیسری سحری پھر پانی سے, اور پانی سے کرنے کے بعد پھر علی تیسرے دن مزدوری کرنے نکلے. اللہ اکبر. جب نکلے, ایک حدیث عرق سے ضم کرتا ہوں. حدیث یہ ہے, یہ حدیث میں نے 2 سال پہلے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی 21 رمضان کو. آج تک جو پڑھنے کا اثر ہے میرے دل پہ آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, اور جب میں اپنے گھر آیا تو میں 15 دن کے بعد لوٹا تھا. میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا, دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر. کوئی ضرورت نہیں کسی میاں کے تعویذ کی, کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی مٹھی میں آ جائے میرا شوہر کوئی میاں تعویذ دے. ایک مٹھی سے جانے والے کام کر رہی ہو میری بہنوں. شوہر جب آئے, منحوس عورتیں ہیں وہ, بدبخت عورتیں ہیں وہ, بدتمیز ہیں وہ, جو دوسروں کے لیے ترستی ہیں, آدمی آئے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں تعویذ والے گھر بنا دیں گے, گھر بگاڑنا تو تم نے خود شروع کیا. عورت کے میک اپ کا صرف اتنا مطلب ہے, اور میک اپ کا ایک مطلب بھی سمجھا. میک اپ کا اگر آپ اردو ترجمہ کریں گے تو میں نے جتنی ڈکشنریاں چھانی ہے اس میں ایک ہی ترجمہ آیا. میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت برش اٹھائے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے چہرے کی کمی پوری کر رہی ہے, وہ کمپلیٹ حسن والی نہیں ہے. اور یہ صرف میک اپ اسلام میں اتنا تھا کہ جب مرد کو خوش کرنے کے لیے عورت میک اپ کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرتی ہے
اور اگر مرد اسے دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اگر یہی عورت بدتمیز بے شرم بازاروں میں نکلے, سڑکوں پہ نکلے, تو پھر اس پر لعنت ہے, لعنت ہے, پھر اس پر لعنت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے مسکرا کے, اس کا مطلب اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, میرا سن لینا, یہ کس کو سمجھانا ہے؟ بیوی سے نہیں, بہنوں سے. اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیوں سب سے بڑا جہیز نبی کی بیٹی کی سنت ہے. جب شوہر گھر میں آئے مسکرا کے سلام کر دینا, میرا دامن پکڑ لو, اگر وہ گھر برباد ہو جائے اس گھر کو آباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں دن رات فاطمہ کی سنت ادا ہوگی. جب شوہر آئے تو مسکرا کے, جلدی بولو مسکرا کے, ادھر بولو مسکرا کے, مسکرا کے سلام کر دیں. حضرت علی کہتے ہیں مسکرا کے سلام کیا, میں اندر گیا, میں نے کہا فاطمہ مجھے کچھ بھوک لگی ہے, سفر سے ہوں. تو کہتے ہیں مجھے پانی پیش کر دیا. کہتے پانی, میں نے کہا پیاس نہیں, مگر پی لیا پانی, پیاس نہیں لگی تھی, بھوک لگی ہے. کہتے وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا لائیں, نہیں آئی. ذرا غور کریں, دھڑکنیں روک کے سنیں, کھانا لائیں, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی کھانا لائیں, تو نہیں آئی. میں نے جب زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز ہے. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی. میں نے کیا ہوا فاطمہ, کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی ہوں, آپ سفر سے آئے ہیں. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آپ گھر میں آئے ہیں تو کئی دن سے فاقہ ہے. یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے کیا, یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس ہے کھانا. تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں, کہ میرے ابا نے جو مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا, بیٹھ گیا, بیٹھ کے رونے لگا. فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہیں, میرے پاس کچھ نہیں تھا. مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں, مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا. مدینے کے باغ میں گیا, ایک یہودی کے, میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا, ایک ڈول نکالو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے, تھک کے بیٹھ گیا, پھر حضور یاد آ گئے. کہتے پھر میں نے ڈولیں نکالی, کہتے 17 ڈول نکالے, پورے پسینے میں بھیگ گیا. شام ہو گئی, کھجوریں ہاتھ میں لی, خود بھوکا تھا, سفر سے لوٹا تھا, مگر چک کے بھی نہیں دیکھی. حضور کی بارگاہ میں گیا, حضور علی نذرانہ پیش کر رہا ہے, ان نظر لے لیجئے. حضور نے دیکھا, کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, تیری فاطمہ تیرا حسن تیرا حسین بھوکا ہے, اس کو نہیں دے کے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ, علی حسن سے زیادہ, علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا, میں اپنے علی سے راضی ہوں. حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیٹے تھے, بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو, کھجور کی گٹھی نکال کے جب کھجور منہ میں دی, حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے, حسین نے دیکھا رونے لگے, دونوں بچوں کو پیار کیا. سیدہ جب روئی تو فرمایا میری بیٹی یہ دنیا آل محمد کے لائق نہیں ہے, متاع دنیا قلیل, میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے. کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی؟ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. ہم نے کس پیغمبر کو بلایا ہے, کس نبی کو بلایا ہے, کس رسول کو بلایا ہے, آخر ہم کس کو بلا بیٹھے ہیں؟ ذرا غور تو کریں آپ. میری امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یاد رکھنا حضور کی محبت سب کچھ ہے, جانے ایمان سرکار کی محبت ہے. تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے, 2 گھنٹے چلا لیتے ہو, تم سے 10 مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا. تمہارے پاس سب کچھ ہے, ارے کل مرو گے, بولو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور جب جلوہ فرما ہوں گے, حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو انسٹاگرام کے لیے وقت تھا, مگر میرا قرآن تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا. اس قرآن پہ تو آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹھے ہیں, اس پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو تو بھلا بیٹھے ہیں. ہائے افسوس مسلمانوں پر. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں تیسرے دن گیا اور تیسرے دن کے روزے سے میرے بچے میری بیوی میں بڑی مشکل سے کام آیا. فرماتے شام کے وقت میں نے کھانا تیار کیا, فاطمہ نے کھانا تیار کیا, چکی چلائی, 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے اور 3 دن کی روزدار نے کھانا بنایا. جب کھانا بن کے
تیار ہو گیا, آواز آنے والی تھی, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں, میں ایک قیدی ہوں, میرے گھر میں نے کھایا کچھ نہیں, میں بڑا بھوکا ہوں, مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا, مگر چوراہے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ, تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہے بھوکے کو؟ نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھا کے دے دیا. حسن کے آگے کا کھانا, علی کے آگے کا کھانا خود نہ کھاتے ہیں, بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے. آج یہ تیسرا دن ہے اہل بیت پر. ارے تم بھی تو کھانا کھاتے ہو, ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی تو کھانا کھاتے ہو. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو آپ کہ علی جب اذان کے بعد مسجد میں گئے, دونوں بچے بھوک سے کانپتے تھے, دونوں بچے پیلے ہوتے تھے. علی کو جب نبی نے دیکھا, دونوں بچوں کو پیار کیا, اپنے نواسوں کو, اور میرے آقا نے فرمایا علی تیری اس عمل کو, تیری بی بی کے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ذرا غور تو کریں آپ, یہ روزے 3 دن کے تھے. میں نے عرض کیا سیدہ روزے 4 دن کے کیوں نہیں ہیں, روزے یہ 3 دن کے کیوں ہیں, یہ 2 دن کے کیوں نہیں رکھے گئے؟ تو مدینے سے آواز آئی, یہ یزید کے لیے جواب تھا مدینے سے کہ تو میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں, چونکہ اس کی ماں نے گھر میں مدینے میں اس کی تربیت اور اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا. حسین بنتے نہیں خدا, جلدی بولو خدا. علی, اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا کر لیتے. گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے, سمجھ میں آیا؟ جو سمجھ میں آیا وہ کرامت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا. آپ نے پہلے رکعت پر پاؤں رکھا, زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ سے, جب وہ گھر میں آئی چکی چلا رہی تھی, میں نے کہا سیدہ میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں آپ کے ابا کی برکت, ایک پاؤں رکھتا ہوں رکعت پر, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ فرمایا میرے سرتاج اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ چکی چلاتی ہے اور اس کے بعد اپنے چکی کے پاٹ کو گھماتی ہے. ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے. ایک عاشق رسول کے چہلم کی بات یاد بھائی کے دادا مجھے بتایا, حالانکہ بتاتے ہی کسی کو بتاتے نہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 2 بار حضور کا دیدار کیا. کتنی بار بولو؟ 2 بار حضور کا دیدار کیا. یہ سب ان کی دعائیں ہیں. بزرگوں کی دعائیں لیا کرو, بزرگوں کی دعائیں کبھی خالی, ادھر دیکھو خالی, جلدی بولو خالی. اب آتے ہیں امام حسن حسین پر, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ, بولو تو صحیح ذرا, بولو تو صحیح ذرا یار, بولو. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. نانا ہر نبی, علماء لکھتے ہیں ہر نبی سب سے خوبصورت اپنے زمانے اس کی آواز سب سے خوبصورت. یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے, اس کی آواز جلدی بولو سب سے خوبصورت. اب یوں کہو کہ اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں, بولو نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت, ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یوں کہو کہ موسیٰ جدھر سے نکل جائے دن نکل آئے, موسیٰ جدھر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے کہ چہرے کا حال کیا ہو. اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تمتما جاتا ہے, تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو.
موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھ کے دیکھتا رہ جائے. موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے, ذرا دیکھیں آپ. ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں, نہ ان کی ناک کا جواب, نہ ان کے ہونٹوں کا جواب, نہ ان کی آنکھوں کا جواب, نہ ان کی پیشانی کا جواب. نہ الیاس کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ داؤد کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کے چہرے کا کوئی جواب, نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جواب, نہ ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب. یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھے دیکھتا رہ جائے اور عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یہ حسن یوسف ہے. مگر آئیے اب معراج کی شب چلتے ہیں. سارے نبی جمع ہیں. کہاں پر جمع ہیں؟ سارے نبی جمع ہیں, اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں. اب نبیوں کا امام گیا ہے. حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں, مگر بریلی کا امام پکار اٹھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھ چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب. حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. یوسف کے حسن میں حسن صباحت ہے, اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے. حسن صباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے. یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نا, اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نا. زور سے بولو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی. حضور جاتے تھے تو راستے میں نظر آ جاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, پو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے ہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے. زور سے بولو جلدی. کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص, یہی پھول فخار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ جدھر سے گزرے وہ جدھر دیکھیں امنا کے لال کا کوئی جواب نہیں. میری ماں عائشہ کہتی ہیں جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتی تو انگلیاں نہ کاٹتی, سر کاٹ دیتی. مگر میرا امام آتا ہے, اور جب میدان میں آیا میرا امام اور کہا اردو میں ایک شعر, تو میں کہتا ہوں کہ صنعت تضاد میں کوئی ایسا شعر اردو میں کہہ کے دکھائے میں اس کے بچوں کا غلام ہو جاؤں. یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں دعوے کے ساتھ, میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف یوسف ہے, ایک طرف مصطفیٰ ہے, ایک طرف مدینہ ہے, ایک طرف مصر ہے, ایک طرف عورتیں ہیں, ایک طرف مرد ہے, ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں, ایک طرف سر ہے, ایک طرف انگلیاں کٹ گئی پھر بھی ایمان نہیں لائے, ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں سر بعد میں کٹا رہے ہیں, اور ایک طرف کا حال یہ ہے کہ 50-25 انگلیاں کٹ کے ختم, مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے. امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. کٹاتے ہیں, یہاں پر سنیے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. توجہ کرو, مجھے قسم ہے مدینے کی گلی گلی کی جو بات آپ بیان کرنے کا, زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. اور میں حضور کے روضے سے باہر نکل رہا ہوں, یہ دماغ میں میرے بات آئی ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. جو بات بیان کرو سنو, مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ یمن کا ایک وفد آیا اور یمن کے کچھ لوگ ایمان لائے, حضور کا وصال ہو چکا تھا, سرکار پردہ کر چکے تھے. وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ حضور کیسے تھے, ان کی ناک کیسی تھی, ان کے ہونٹ کیسے تھے, ان کی مسکراہٹ کیسی تھی, کوئی تو بتاؤ. صحابہ کہتے تھے, روتے تھے ان کی باتیں سن کے, ہمارا دل غمگین ہے. حضور کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے بتاؤ نبی کیسے ہیں. کسی صحابی نے, سب نے کہا جاؤ علی کے گھر چلے جاؤ. جب مولا علی کے گھر گئے اور انہوں نے پوچھا بتاؤ نبی کیسے تھے, علی نے فرمایا حسن باہر آؤ, حسین باہر آؤ. دونوں بچے باہر آئے, فرمایا دیکھ لو ایسے تھے جیسے میرے بچے ہیں, ایسے تھے. میرا امام بریلی سے بولا معدوم نہ تھا, سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی. ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. زور سے تو بولو, آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. کربلا میں آپ تصور کربلا بنانی تصور کربلا لگ رہا ہے.
کا لشکر ہے، وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی، آرمی 72 لوگوں کو کھلا۔ کسی لوگ کھلا بولے، کسی نے کہا اے موہن داس کرمچند گاندھی کامر نبی والوں، تم جا رہے ہو ان کے خلاف، یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو، یہ چرخا لے کے جا رہے ہو، یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو، کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے، کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، پھر جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات نہیں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ حسین کربلا میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بولو؟ کربلا میں جا رہے ہیں حسین، کربلا میں چلیں گے، کربلا میں جنگیں ہوئی، ساری جنگیں بیان کروں گا وقت ہو جائے گا۔ ایک امام کی شہادت بیان کروں، حسین امام علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد، مقصد بھی تو تھا نا۔ آپ یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا امام حسین کا قاتل تھا، اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا، شریعت کو بدلا تھا، بدتمیز تھا، بدترین تھا، سب جانتے ہیں۔ حالانکہ یزید پیدا ہو گیا، آپ سچے دل کے سامنے کہہ دو نا، آپ کے اگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، زور سے بولو۔ اب ذرا آگے آئیے، اب اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچان، میں حسین ہوں۔ حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے آپ نے خط دکھایا، یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے، میں آیا۔ اگر امام علی مقام نے مجھ سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مگر ان کا نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے ایک عورت اپنے سب سے خریداری شادی کی جاری، جوان بچہ ساتھ میں، بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں، ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے کیسا شور ہے۔ بیٹا آ کے رونے لگا، کہا میں نے حسین میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں، اس کی زلفیں اتنی خوبصورت، اس کا چہرہ میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو حسین ابن علی ہے۔ اچھا تب پھر ان پر بڑا آزمائش ہے اماں، بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے۔ اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری کو چھوڑ، میں تجھ سے ایک بات پوچھوں، میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں۔ کا بول بیٹے، بولو میری ماں۔ کا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کہ آج حسین کے اوپر قربان ہو جا، میں کیسے شادی رچاؤں جب یہ بات میں کیسے شادی رچاؤں؟ جب اس عورت نے یہ کہا بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں تجھے یہی کہتا کہ بیٹا گیا امام سے کہنے لگی امام میرے بیٹے کو قبول فرما لے۔ امام نے فرمایا کہ تیرا جب یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں، آخرت کا سہارا چاہیے، آخرت کا، میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ گیا، وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے، اس کی شہادت قبول کر لے۔ جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی، آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری، ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلام کو؟ امام نے اپنے فیملی کی سب سے آخری اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو کربلا میں قاتل ان کا اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گیا
سال کی سکینہ دی. کہتے رونا نہیں, امام جا رہے ہیں. سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں, اس نے رسی امام کی گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں, رسی پکڑی ہے سکینہ نے. امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا, چلے گئے میدان میں, مگر ایک تیر آ کے لگا. پہلا تیر ہے یہ, کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا. تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں, تیر دور سے مارا بزدل نے, تیر امام کے لگا سینے میں. امام واپس گئے, اپنے کہاں زینب, کہا زینب کیا روئی تھی؟ زینب نے کہا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا. مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کیے, ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر دیا, ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے گئی. میری بہن نہیں, مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں. آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں, مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں, کیا محبت ہے اللہ والوں سے؟ کیا کوئی محبت ہے؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر میں دوپٹے نہ رکھنے والوں سنو, میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں. نانا بالکل نہیں. امام چلے گئے امام تو کیا کہتے گئے, کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں, ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں, اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے لیے. تم پیچھے کیوں کر دوں؟ میری بہن ہے, میری بہن تیرے سر میں کرتا. یہ کاش کے مزاج بنا کے آتے جائے. امام کربلا میں گئے, اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے, ایک آدمی کے تیر ماریں گے. کہاں ماریں گے؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا, سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام, کیونکہ دوسرا تیر مارنے لگا. امام اسے نکالتے تھے, مارتے کر کر ہو گئے, نکالتے تھے تیر, اس نکالتے تھے امام جیسے دوسرے تیر لگے تو یہ امام جو ہے امام زمین کی تشریف لے کر آئے, مطلب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے, امام کو لگ دینے لگے. اس نے اپنے بچے کی بات اٹھائی ہے, اس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی بات اٹھائی ہے, اس نے اپنے بھتیجوں کی بات اٹھائی ہے, اس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گئے میں الگوف میں تیر چھٹا ہوا دیکھا ہے. وہ حسین گھوڑے سے نیچے دیکھا ہے تو تقریر میں تاریخ میں پوچھی کس کا نام لیتے تھے, اس کا نام لے رہے تھے کیا اپنی بہن زینب کا نہیں, کیا اپنی بیوی شہربانو کا نہیں, کیا اپنی بیٹی ابن سکینہ کا نہیں, اس کو یاد کرتے تھے کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں, یا اپنے بابا علی کو کا نہیں. گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے, کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی نہ ماں کی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی, نہ رشتے دار کی. امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے سب وہی حال تھا. امام جب اوپر سے نیچے اترے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا یا اللہ میرے نانا دعا کرو ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے. میرا امام سے گرتے گرتے کہتا ہے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے, اے اللہ میرے نانا کو زمین پر تشریف لے کر کے گئے. جب لے کے گئے تو سر سجدے میں نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر کر رہے تھے, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر, اوپر سجدہ سج کیا, اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا, خنجر اوپر چل رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ ایسا نہیں سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کری اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر حسین کو کی قربانی کو قبول کیا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کہ ایسا سجدہ آج تمہاری مسجدیں خالی ہیں, تم مسجدوں میں نہیں جا رہے. امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے, نیچے سے بنا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا میرا افغان ہے. حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام سجدہ کر
میرے نبی معصوم تھے. کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں، علی کے بیٹوں کی جب لاشیں عرص پر دوڑ رہے ہیں، کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار. اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر اذان، ادھر جو سورج ڈوب رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے. امام کی بہن نے دیکھا، فرمایا نماز کی تیاری. عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں، کسی کے یہاں ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے، مگر یہاں پر تو ساری موتیں پڑھی ہیں. امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو. تیاری کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے نہیں، مگر پھر تیمم ایک گرم گرم گریز سے تیمم کر لیا، سجدے پہ چلی گئی. بچوں کی لاش پر پورے طور چٹا آواز یاد جس بیوی کے شوہر کا سر نیزے پر چڑھا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی. کہاں گئی اس قوم سے نمازیں، کہاں گئی وہ عادتیں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی. حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی، مگر آج آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے. ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں کسی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا. میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں، ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا، حیرت کی. ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اتنے دن سے اتنا کیوں نکل رہا ہے. حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جو سن کے عقیدت کرنے کے لیے میں اتنا رو رہا ہوں، حضور کی پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے دل کے بےخوف ہو گئے. یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوچھ پاتا ذرا غور کر لیجیے گا کس کیسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. ذرا دیکھنا لاشیں مراد آباد کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جا کے دیکھو، ایک جوان نوجوان اپنے گھر سے موٹر سائیکل کی نکلا تھا، اس کو خبر نہیں گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا، اس کو خبر نہیں تھی. ہم کہتے تھے توبہ کر لو کر لوں گا ابھی وقت پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اب کب کرے گا وہ اپنے رب کو منا دے. مگر نہیں آج جب لاش گئی ہے تو کہہ رہے چیزیں والا ہمارے پاس وقت کل آنا کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے، اس کے سر پہ چکنا تھا، پوری رات وہی پہ کھڑے. اب صبح کو اس نے چیرنا شروع کیا ہے. تو پہلے تو وہ چیرتے تھے توڑی سے کلہاڑی سے چیرتے تھے، اب ان کے پاس کلینڈر ہے اوپر سے ڈالتے ہیں اور سب کو پورا کھول دیتے ہیں، چھوٹی سوئی سے پھر اس کے لگاتے ہیں تاکہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ بند کر کے پھر کالی پٹی کے کر کے دیتے. حضور فرماتے جو مردے کا ہاتھ مردہ کہتا آرام سے دھوکہ کے لیے کھانے کی یہ بتاؤ ہمارے یہاں سنبل کا جو میجوری کے پاس جب میرا دل زیادہ ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر اپنا چھپایا جو اس وقت میرے دوستوں آپ سے آؤ توبہ کر لو. تم نے اپنے منہ سے جاتے ہوئے بولو کی دیکھے تم نے اٹھتے رہا کب توبہ کرو گے؟ بولو جب آسمان بولو کب توبہ کرو گے؟ بولو تم نے بادشاہوں کو بڑھنے کی دیکھا یا تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں جوان اور بوڑھے اور عورتوں کی لاشیں. میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کرو گے؟ کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو؟ نہیں تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا. مگر تم کیسے بن گئے؟ وہ دوستوں راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو تمہارا رب خود سے لوٹے میں نہیں وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں تم سے دل سے یہ بھی دیکھ رہا ہے اور آپ جن کے دل سے سن رہے ہو آپ بھی قیامت کے دن میں سنانے مجھ سے حساب سنانے کا ہوگا تو آپ سے سننے کا بھی حساب ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ بتاؤ ذرا غور کرو. آخری بات بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات میری یہ ہے، ایک کفل نام کا لڑکا تھا،
दौरा पड़ गया, हुजूर फरमाते मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त ने फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज़ आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे, इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है, ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ, दो आंसू बहा ले। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा ले। आओ रो ले, उससे कहें मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी, कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न फल वाले को छोड़े, न सब्जी वाले को छोड़े, वो किसी को नहीं छोड़ती। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। याद रखो, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। आओ इस महफिल में तौबा करें। हाथ उठा के बताओ, कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बस समझदारी से समझना। दीन नगर के लोग हैं आप, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज पाया है। इधर सदरुल्लाह फाजिल का फैज है, इधर जिनेटा शरीफ में हमारे बुजुर्गों का फैज आपने पाया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर के आशिक हैं। हाथ उठा के बताओ, कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं नौजवान, आज से इस महफिल में वादा करें, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़े हो जाएं वो लोग, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी को तौफीक नहीं दे सकता, कह सकता हूं, हाथ उठा लो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाएं जो दाढ़ी रखाएं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़े रहें। इधर से नौजवान हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ कहें, इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई रिश्तेदार जरूरी नहीं है, सबसे पहले मदीने का ताजदार जरूरी है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह है। नीचे बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो आज इस दीन नगरपुर के लोग कितना वादा करेंगे, और वादा नहीं इरादा, आज से कुछ भी जाएगा। हमारे मुसल्ले तैयार रहेंगे, हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में हम आबाद करेंगे मसाजिद को, और सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह। यानी किसी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं। ठीक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस सरजमीन को, इस इलाके को, इस घर को, इस घर वालों को, आपको सबको अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आप सब अल्लाह करे तो बार बार मदीना देखें, अल्लाह आपको बार बार बगदाद शरीफ दिखाए, अल्लाह आपको करबला दिखाए। मैं कमिल आदमी हूँ, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी बात को आप माफ कर दीजिएगा। कोई अच्छी बातें लगी हो तो उनको आप अमल करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद।